ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے اس پوڈ کاسٹ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم مختصر گفتگو کریں گے ویلنٹائنس ڈے کے بارے میں۔ ویلنٹائنس ڈے جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم اس سے خوب واقف ہیں، یہ ایک ایسی رسم ہے، ایسا تہوار ہے جو ہمارے یوتھ مناتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا یوتھ ہے وہ اپنی شہوت اور اپنی ہوس کو، اپنے لسٹ کو محبت کا جامہ پہنا کر اپوزٹ جینڈر کے ساتھ اس کا اقرار کرتے ہیں اور زنا کی گندگیوں میں قدم رکھتے ہیں۔ اب ویلنٹائنس ڈے کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی بریف ہسٹری پڑھیں گے تو یہ دراصل جو رومنس تھے وہ عیسائیت سے پہلے بھی وہاں پہ منایا جاتا تھا جب وہ پیگنس تھے، اور عیسائیت کے بعد بھی، اور یہ سلسلہ وہیں سے چلا آ رہا ہے۔ اور بدقسمتی کی بات ہے اور ذلت کی بات یہ ہے کہ یہ اب ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے، اور ہماری جو ہے نوجوان قوم ہے اس میں بڑی ہی ذلت کے ساتھ مبتلا ہو گئی ہے۔ تو شیزان بھائی، واٹ از دا اسٹیٹس آف ویلنٹائنس ڈے ان اسلام؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ عامر بھائی آپ نے سوال کیا ہم سے، یہ اصل میں اس کی جو روٹس ہے وہ آپ نے بتا دی۔ وہ ایک سینٹ ویلٹ نام کا ایک پوپ تھا جو کہ کافی فحش انسان تھا، اس کو جیل میں ڈالا گیا۔ تو وہاں سے بھی جو سورسز جن سے ہم نے پڑھا ہے وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جیلر کی جو بیٹی تھی اس کے ساتھ ایک مسئلہ تھا کہ وہ اندھی تھی، وہ دیکھ نہیں پاتی تھی، وہ نابینا تھی۔ تو اس کا وہ علاج اس سینٹ ویلنٹائن نے کیا۔ تو اس کے بعد اس نے اس معصوم بچی جو ابھی 16-17 سال کی عمر کی تھی اس کو ایک لیٹر لکھا، نیچے سے اس لیٹر کو لکھا یور ویلنٹائن۔ ایک فاش قسم کا انسان تھا وہ، اور پھر اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی 270 CE میں۔ پھر جا کے اس کی یادگار میں یہ چیز منائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم غور کریں یہ حرام ہے یا حلال ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سیم سوال کیا گیا، تو انہوں نے جواب دیا اسلام میں یہ بالکل اس چیز کے لیے کوئی جگہ نہیں، یہ بالکل حرام ہے اسلام میں۔ انہوں نے 3 وجوہات بیان کیے کہ کن بیسس پہ یہ حرام ہے۔ سب سے پہلے تو ایک انوویشن ہے، ایک بدعت ہے۔ بدعت کی اسلام میں بالکل کوئی جگہ نہیں۔ یہ تو ایک ویلنٹائن ڈے ہے، ایک فحش تہوار ہے۔ ہم اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منانے کی اجازت نہیں کیونکہ یہ بدعت ہے، یہ ہم منا نہیں سکتے۔ تو ویلنٹائن ڈے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسلام میں کہ یہ کہاں سے حلال ہو جائے گا۔ دوسری وجہ جو ان نے بیان کی، انہوں نے کہا یہ جو ہے پروموٹ کرتا ہے ایک تو لسٹ کو، دوسرا انفیکچویشن کو، جس سے کہ ڈیزائر بڑھتی ہے۔ یعنی محبت کا نام دیا جاتا ہے اپنی سیکشول ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے۔ محبت اصل میں ہوتی نہیں ہے، یہ اصل میں ہوس ہوتی ہے انسان کی۔ جیسا کہ مولانا عامر عثمانی کا ایک شعر ہے، نہ عشق با ادب رہا نہ حسن میں حیا رہی، ہوس کی دھوم دھام ہے نگر نگر گلی گلی۔ اصل میں ہوس ہے۔ اور تیسرا جو وجوہات بیان کی مولانا یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے کہا کہ یہ دل کو جو ہے بد کاری والے اعمال سے بھر دیتی ہے، دل کو جو ہے خرافاتوں سے بھر دیتی ہے، اور دل جو ہے ایک پاک جگہ ہے۔ دل کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اپنی یاد کے لیے، جیسا کہ ایک قرآن کی آیت بھی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل جو ہے انسان کے صرف سکون پائیں گے اللہ کی یاد سے۔ یہ دل جو ہے اللہ کی یاد کے لیے بنے ہیں۔ ان میں اگر ہم یہ غلاظتیں داخل کریں گے تو اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ تو شیزان بھائی نے ابھی فحاشی کی بات کی، تو اس میں ایک آیت ایڈ کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، یقیناً وہ لوگ جو مومنوں میں پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پھیلے اور اس کو پھیلاتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑا ہی ذلیل اور شدت والا عذاب ہے۔ یعنی جو اس ویلنٹائن ڈے کے موقع پر اپنے بزنس چمکاتے ہیں ان کے لیے بڑا ہی شدید عذاب ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ تو دانش بھائی آپ ہمیں بتائیں، واٹ آر دا ایفیکٹس آف ویلنٹائنس ڈے آن یوتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I would like to start with a state of gratification and greetings to your kind self with a sincere willingness that we all are gathered here to discuss on such a very and futile view. سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جس سائیکولوجیکل سلیوری کے زمانے میں جی رہے ہیں،
اس میں انسان ہر طرف سے آزمائشوں کے دائرے سے لپٹا ہوا ہے، اور اسلام میں جس چیز پر بار بار زور دیا گیا ہے وہ حیا اور عاجزی اور ان سبھی اعمال سے دور رہنے پر ہے جو بد اخلاقی اور حرام کے دائرے میں آتے ہوں۔ جہاں تک ویلنٹائنس ڈے کے ریگارڈنگ بات ہے تو ویلنٹائنس ڈے کا پورا نظریہ جو ہے وہ شہوت اور عربانی جیسے بد اخلاق و بے ادب اور بد صفات پر مبنی ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اسلام اس چیز کی مذمت کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ایفیکٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے مجھے پوچھا، تو اس کے ایفیکٹس کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو اس فحاشی نظریے کے اندر محبت کے نام پر، جھوٹی محبت کے نام پر، اس کے جو نیگیٹو اور سب سے زیادہ ڈینجرس ایفیکٹس ہیں وہ مٹیریلزم اور سیکشلائزیشن اور کمرشلائزیشن کا شکار ہونا ہے، اور یہ وہ نظریے ہیں جنہیں اسلام کی ٹیچنگز اور ویلیوز کے اگینسٹ پایا گیا ہے۔ ویلنٹائنس ڈے کو مٹیریلزم کے نظریے پر بھی انحصار کرتے ہوئے پایا گیا ہے۔ اگر میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھانے کی کوشش کروں تو میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ اس کے جو سو کالڈ سیلیبریٹرس ہیں، اس دن کو سیلیبریٹ، تہوار کی طرح سیلیبریٹ کرنے والے، ان کے نزدیک یہ رائے ہے کہ محبوب اپنی محبوبہ کو مہنگے اور شاہیانہ قسم کے تحفے دیتے ہیں تاکہ وہ ان سے متاثر ہو سکے، جبکہ اس کے پیچھے کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے حقارت بھرے محبت کے دعووں کو شکل دینا چاہتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حقارت بھرے محبت کے دعووں کو شکل دینا یہ ایک آج کے زمانے میں ایک مہذب مسلمان کے لیے یہ ایک سائیکولوجیکل سلیوری کا ویو آ جاتا ہے، یعنی ایک انسان جو ہے وہ سائیکولوجیکل سلیوری کا شکار ہو چکا ہے، تبھی ہم اس قسم کے نظریے کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ویلنٹائنس ڈے کا جو مین فوکس ہے وہ سیکشلائزیشن، گفٹس اور انٹیمیٹ جسچرز پر مبنی ہے، جبکہ اسلام کے نزدیک اسلام جس چیز کو انکریج کرتا ہے وہ اسلام ریلیشن شپس میں جس چیز کو انکریج کرتا ہے وہ موڈیسٹی یعنی حیا کا نظریہ ہے، اور ایک ریلیشن شپ کو بیلڈ کرنے کے لیے میوچول رسپیکٹ اور ٹرو لو کے ساتھ کمٹمنٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، نہ کہ فزیکل انٹیمیسی جو اس نظریے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں حیا کا نظریہ عروج پر کیوں ہے اگر سوچا جائے تو، یعنی اسلام کے اندر، اسلام کے نظریے میں حیا کے پوائنٹ آف ویو کو عروج پر کیوں رکھا گیا ہے، بار بار حیا کے نظریے کو کیوں دہرایا جاتا ہے، اس پر کیوں زور دیا جاتا ہے؟ بیکاز یہ ہماری سوسائٹی کی وہ کڑی ہے جس پر ہماری سوسائٹی کا پورا فریم ورک مبنی ہے، جڑا ہوا ہے اس سے۔ جب تک ہماری سوسائٹی کے اندر ہیلتھی میرج ایٹماسفیئر اور سسٹم قائم ہے تب تک انسان کی نسل ایک ڈیسنٹ طریقے سے، مہذب طریقے سے چلتی رہے گی، لیکن اس قسم کے فحش خیالات اور فحش نظریے انہی نظریوں کو، انہی قسم کے پروڈکٹیو، ڈیسنٹ اور مہذب نظریات کو تار و تار کرنے کے لیے ویسٹرن کلچر کے ذریعے سے انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا ایک قول ہے کہ اگر آپ کسی قوم کو ہرانا چاہتے ہیں وداؤٹ گیٹنگ انٹو وار، تو آپ اس قوم کے نوجوانوں کے بیچ نیوڈیٹی اور زنا کے تصور کو عام کر دیجیے، تو اس قوم کی طاقت جو ہے، یعنی وہ پوری قوم جو ہے وہ خود بخود اپنے گھٹنوں پر آ جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مولانا مودودی رحم اللہ کا ایک قول ہے جو میں ضرور یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی قوم کے مستقبل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک نظر اس قوم کے نوجوان پر ڈالیے، آپ کو اس قوم کا مستقبل اس قوم کے نوجوانوں پر جھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی اس قسم کے سبھی سائیکولوجیکل سلیوری کے جو یہ جتنے بھی نظریات ہیں، ویسٹرن کلچر جنہیں پروموٹ کر رہا ہے، ان کے پیچھے صرف ایک مقصد ہے کہ ہم کس طرح سے یوتھ کو ڈسٹریکٹ کر سکیں، یوتھ کی جو ہے پروڈکٹیو
جو ان میں لیول ہے، جو ان میں ذیل ہے، اس سب کو ہم کس طرح سے اپنا شکار بنا سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے اپنی گرفت میں لے جایا سکیں. میں اپنی بات کو علامہ اقبال کے اس شعر سے ختم کرنا چاہوں گا کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ. جزاک اللہ دانش بھائی. تو یہ کلیئر ہے کہ اس دن کی بیسس جو ہے لسٹ پر ہے، شہوت پر ہے، اور محبت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں شیزان بھائی کے ساتھ کہ لوگ اکثر اس نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف کیوں جاتے ہیں، اس گندگی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ عامر بھائی، اگر ہم اس کی طرف جائیں کہ انسان ان چیزوں میں مبتلا کیسے ہوتا ہے، تو سب سے پہلی بات ہے کہ جو حدیث ہے، حدیث صحیح حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو جیسے انسان اپنا گروپ بنائے گا، ایک سرکل بنائے گا اپنا، جس چیز میں وہ مبتلا ہوگا، اگر یہ شخص ان چیزوں میں مبتلا بھی نہ ہو، آہستہ آہستہ انسان ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس میں سب سے پہلی ڈیوٹی تو بنتی ہے پیرنٹس کی کہ وہ چیک کیا کریں کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اور ایک بات ہے، کون پسند کرے گا کہ ویسا کوئی کام اس کی بہن کے ساتھ ہو جیسا وہ کسی اور کی بہن کو ٹریٹ کرتا ہے؟ کوئی پسند ہی نہیں کرے گا اس چیز کو. یہ انسان کی جو غیرت ہے اس چیز کو قبول نہیں کرتی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی ہے. اللہ ہی جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے اور ہمارے لیے غلط کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مینول گائیڈ بھی دے دیا ہے، قرآن مجید، جس سے ہم نے رابطہ توڑے رکھے ہیں. ابھی دنیا کی ناولیں پڑھی، ہم نے دنیا کی بڑی سے بڑی کتابیں پڑھی، مگر اگر ہم ابھی بھی امان چاہتے ہیں، اگر ہم سکون کی زندگی چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں، تو ہمیں لوٹ کے واپس اسی قرآن کو پکڑنا پڑے گا، ہمیں واپس اس قرآن کو سمجھنا پڑے گا. اور جیسے آپ نے کہا جو میں بات آدھی رہ گئی تھی، تو ایک مثال دے کے میں آپ کو بات سمجھاؤں گا کہ دوست، یہ سوسائٹی انسان پہ، مطلب ساتھ صحبت انسان پہ اثر کیسے ڈالتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں پہ جو سسٹم ہوتا ہے شادیوں میں، وری کہتے ہیں اس کو کشمیری میں، وری ورچ ونن اس کوشر پینٹ، وہ اینٹوں کا ایک وہ سٹینڈ جیسا بنایا جاتا ہے، دونوں طرف سے بیچ میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں جہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اس آگ کے اوپر ایک دیگ چڑھائی جاتی ہے جس دیگ میں پانی جو ہے ابل رہا ہوتا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو پانی کی صفات بول دیتا ہوں. پانی کی صفات ہے کہ وہ راحت دیتا ہے، آرام دیتا ہے، بجھاتا ہے. اور آگ کی جو صفت ہے وہ بھڑکاتا ہے، جلسا دیتا ہے. دونوں جو ہے اپوزٹ ہیں. کہا بھی جاتا ہے کہ ایک جگہ پہ پانی اور آگ نہیں رہ سکتے. تو ایک شادی ہے، وہاں پہ وہ وری لگی ہوئی ہے جہاں پہ وہ آگ لگ رہی ہے، تو وہ پانی وہاں پہ گرم ہو رہا ہے اس بھٹے پہ. تو جب پانی زیادہ گرم ہو جائے، آپ نے اس آگ کی تپش کم کرنی ہے، تو ہمارے یہاں پہ رواج ہے کہ اس لکڑی کو کھینچ کے باہر نکالا جاتا ہے تاکہ اس کو فیول کم ملے اور یہ زیادہ بڑھکے نہ آگ. تو جب وہ اس کو کھینچتے کھینچتے، کوئی مزدور یا کوئی شخص اس کو کھینچتے کھینچتے اس کی ٹانگ پہ وہ لکڑی پڑ جائے، تو وہ کیا، وہ اس کی ٹانگ کو جھلسا دے گی. ہڑبڑی میں اس کو بچاتے بچاتے جو وہ دیگ اس وری پہ چڑھی ہوئی تھی، اس کو جو ہے دھکا لگ گیا، وہ دوسری طرف الٹ گئی، اور دوسری طرف جس شخص پہ وہ گری اس کی بھی ٹانگ جل گئی. بعد میں جب دیکھا گیا، دونوں کے وہ پاؤں جو ہے ایک جیسے جلے ہوئے تھے. حالانکہ پانی کی صفت کیا تھی؟ راحت دینا، آرام دینا، بجھانا. آگ کی صفت جلانا، جلسانا. پانی آگ کی صحبت میں رہا تو اس نے بھی جلانے کا کام کیا. یہ مثال ہے کہ جس صحبت میں آپ رہیں گے، چاہے آپ بالکل اپوزٹ ہوں اس سے، مگر وہ اپنا اثر رکھتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنا جو ہے ساتھ آپ بہتر کریں. تو یہی چیز ہے کہ اس سب چیز کو چیک کرنا چاہیے ہمیں، خاص کر اگر ہم ایمان والے خود کو کہتے ہیں، اگر ہم خود کو مومن کہتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو ہم کو دیکھنا چاہیے. اور رہی بات اس چیز کی، سارا دن جو اصل میں ہوس پہ مبنی ہے، اپنی نفسی خواہشات پہ مبنی ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل منع کیا. اگر سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو نیچا کر دیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے اگر وہ سمجھیں. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک اس چیز سے واقف ہے جو انسان کرتا ہے، جہاں انسان کر گزرا ہے. یعنی اگر ہم کسی کے سامنے دکھلاوا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری حقیقت معلوم ہوتی ہے. تو اس کے بعد عورتوں کو پردے کا
ہوا ہے اسی آیت میں، اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 25 میں، اور تم کو بھی کہا گیا کہ اپنی نظروں کو جھکائیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور پردہ کریں، اور وہاں پہ محرم کون ہے، آپ کے نام محرم کون ہے وہ بھی بتایا گیا ہے۔ پہلے مگر حکم کس کو ہوا؟ مرد کے لیے حکم ہوا۔ اور دیکھیے ساری بات اگر ہم دیکھیں نا، یہ انسان سرکش ہو چکا ہے، مسلمان جو ہے سرکش ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ إِلَيْهِ وَكِيلًا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ یعنی پروردگار بنا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر جھکانے کا حکم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم کر رہے ہیں۔ آپ برعکس اس کے جو کھلے عام ویلنٹائنس ڈے منا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کس کے حکم کو چھوڑا اور کس کے حکم کو مانا؟ آپ نے اللہ کے حکم کو چھوڑا، آپ نے نفس کے حکم کو مانا، یعنی آپ نفس کو اللہ کے حکم کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ تو کھلا شرک ہے جس کی کوئی معافی نہیں اسلام میں۔ اسی پہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اس میں ہمارا خسارہ ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ اور جو میں نے آپ کو پہلے بات کہی تھی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی، جو نے کہا تھا یہ دل ایک پاک جگہ ہے۔ دیکھیے اگر ہم غور کریں، دل میں اگر کسی کی آپ کی محبت، اگر آپ کے دل آپ سے ہر ایک انسان دور ہے، ہر ایک انسان خفا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے، آپ نے کوئی چیز گوائی نہیں، آپ کامیاب ہیں۔ جس حال میں اللہ آپ سے راضی ہے آپ اس حال میں کامیاب ہے، چاہے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ یعنی اس دل میں اگر اللہ موجود ہے، جس کے دل میں کچھ نہیں ہے وہ کامیاب ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کے آپ کے پاس ہر ایک نعمت موجود ہے، آپ کی مطلب جو کہا جاتا ہے گرل فرینڈ کافی خوبصورت ہے، کیا عمر بھر وہ خوبصورت رہ سکتی ہے؟ کیا عمر بھر اس کے بال ویسے ہی خوبصورت رہیں گے؟ تو یہ دل جو ہے نا، یہ اللہ کی یاد کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس سے اللہ کو یاد کرنا۔ اور میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ سمجھتے ہیں اسلام میں ان کو دبایا جاتا ہے، ان کے حقوق کچلے جاتے ہیں، تو میں اپنی بہنوں سے، عزیز بہنوں سے کہوں گا اور اپنی ماؤں سے یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا ان تک کہ اسلام نے آپ کو عزت دی ہے، اس اسلام نے آپ کو عزت دی ہے۔ یورپ میں آپ کو کھلونے کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اس اسلام نے آپ کو عزت دی ہے، اس اسلام کی وجہ سے آپ کو عزت ملی ہے، وقار ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ اور مولانا مودودی رحم اللہ سے ایک عورت نے سوال کیا، ایک بہن نے سوال کیا کہ مولانا آپ ہر جگہ کہتے ہیں کہ پردہ عورتوں کے لیے ہے، پردہ عورتوں کے لیے، پھر مرد بال کھول کے کیوں چلتے ہیں بازار میں؟ یہ اپنی پنڈلیاں کیوں نہیں چھپاتے؟ جب سوال کیا وہ عورت بیٹھ گئی تو مولانا رحم اللہ نے جواب دیا، کہا بیٹی تم نے سریا تو دیکھا ہوگا، لوہا تو دیکھا ہوگا، کیا تم نے کبھی سریے کو کسی تجوری میں دیکھا، کسی چھپی ہوئی جگہ دیکھا یا کسی انمول جگہ میں دیکھا پردوں میں؟ جواب ملا نہیں۔ جب وہ سریا ہے اس کو کہیں پہ رکھو، نہ اس کو کوئی لوٹے گا، نہ اس کا کوئی نقصان ہوگا۔ عورت جو ہے وہ انمول گہنوں کی مانند ہے، انمول ہیرے کی مانند ہے، انمول سونے کی مانند ہے، اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ اور اتنی عزت اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں، پھر بھی اگر آپ اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں تو آپ اندازہ کر لیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کھو رہے ہیں، آپ کیا گنوا رہے ہیں اور آپ کیا حاصل کر رہے ہیں اپنے لیے۔ یہ سوچنے کی بات، کیونکہ زیادہ تر بہکاوے میں جو ہے ہماری بہنیں آتی ہیں، ان کو فضول میں کوئی ایسے ہی شادی کا وعدہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی عزت حوالے کر دیتی ہیں اس شخص کی جس نے آپ سے شادی کرنی، جو آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ کبھی آپ سے ایسی حرکت کرے گا ہی نہیں۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ ہم کو ان چیزوں پہ غور کرنے چاہیے۔ جب ہم بھائی آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ کوئی عالم نہیں ہے ہم میں سے، علم کے درویش نہیں ہیں، نہ تو ہم علم کے درویش ہیں، نہ ہم میں سے کوئی مفتی ہے، مگر ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ ایک آگ دکھ رہی ہے۔ جب آگ محلے میں لگتی ہے تو انسان جو اگر کوئی آپس میں بات بھی نہیں کر رہے ہوتے تو آپس میں بنتی بھی نہیں ہوتی محلے داروں کی، اس وقت وہ بھی جڑ جاتے ہیں کہ آگ بجھائی جائے۔ وہ کس لیے؟ اس کو خطرہ ہوتا ہے آگ میرے گھر تک پہنچے گی۔ اور یہ جو آگ ہے، یہ فاشی کی ایک آگ ہے، جن کے گھر میں یہ آگ ابھی لگی نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں گے،
ہمیں کیا فلانی کا مسئلہ، فلانی کی لڑکی، فلانی کا لڑکا، ہمارا کیا جاتا ہے؟ تو آپ یاد کریں وہ حدیث کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی. تو جب فرشتے آئے تھے کہ اللہ جس بستی میں ہم تیرا عذاب لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ تیرا ایک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر آپ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اسی کے گھر سے عذاب شروع کرو، اسی کے گھر سے عذاب نازل کرو. وہ کیوں؟ کیونکہ میرے احکام کا جنازہ نکلتا رہا اور وہ عبادت کرتا رہا کمرے میں بیٹھ کے. اللہ کو یہ منظور ہے، اللہ کی شان ہے اور اللہ کی شان کے خلاف ہے. لیکن اب اگر بات کی جائے کہ اس کا بدل کیا ہو سکتا ہے، ہم اس چیز کو ظاہری طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ اس کے حدود جو ہیں وہ لامحدود ہیں، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اس کا اثر کتنا وسیع ہے اور کتنا پھیل چکا ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن اس کا کیا بدل ہے، ہم اس کا کیا سولوشن دے سکتے ہیں چینج کے لیے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یوتھ کے نزدیک محبت کا جو ماڈل ہے ہم اس کو بدل دیں. یعنی اگر ان کے نزدیک گرل فرینڈس کا تصور ہے تو ہم اس کو حب رسول یا پھر حب اللہ کے نظریے کے ساتھ بدل سکتے ہیں، جو کہ ایک حقیقی محبت کا نظریہ ہے، اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے یوتھس کو حب اللہ اور حب رسول یعنی حقیقی محبت جو ہے اس کا تصور جو ہے ہم اپنے یوتھس میں انٹروڈیوس کر سکیں تاکہ ان کے ماڈلز جو ہیں وہ چینج ہو سکے. یعنی ابھی حالی وقت میں، اس جدید وقت میں اگر ان کے نزدیک گرل فرینڈس کا تصور ہے تو وہ اس چیز کو بدل سکیں، وہ گناہوں سے دوچار ہو سکیں، وہ اپنے اسی محبت کے جذبے کو ایک حقیقی طریقے سے، ایک باہمی طریقے سے حب اللہ یا پھر حب رسول کے ساتھ جوڑ دیں. مجھے اسی بات پہ قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے جو اس آپ کی بات کو واضح کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حب للہ، اور حقیقت میں تو ایمان والے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک یہ بات بھی گوارا نہیں، اللہ کے نزدیک تو دور، اللہ کے برابر تو دور، اللہ کے نزدیک بھی کسی کی محبت نہ آئے. اور اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرتے کہ جو اللہ کی محبت ہے وہ عظیم تر ہے. کسی نبی کی محبت بھی انسان کے دل میں اللہ کی محبت کے نزدیک نہ آنے پائے. اگر ایسا ہو گیا، اگر نزدیک آ گئی، وہ شرک ہو جائے گا. تو اگر برابر آئی تو پھر کوئی اور ٹرم شاید ایجاد کرنی پڑے. تو اصل میں یہی جو جیسے آپ نے کہا یہ بدل کیا دے سکتے ہیں، وہ وہی ہے کہ حب اللہ، اللہ کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو جائے. اور جس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کافی ہے. اللہ کے سوا نہ ہمارا کوئی مطلوب ہونا چاہیے، نہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی مقصود ہونا چاہیے. لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محدود الا اللہ. اللہ کی جگہ ہمارے دل میں کسی اور، کوئی اور نزدیک اس جگہ کے نہیں آنا چاہیے، پھر جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ خیراً ہمارے ساتھ بننے کے لیے. تو آگے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے، جو برننگ ایشوز ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. یوتھ کلب کی طرف سے وہ آتا رہے گا انشاءاللہ، امید ہے.